چکے ہیں ذاکر سید ثقلین عباس شاہ صاحب اور انشاءاللہ حلف آخر ذاکر سید زیگم عباس صاحب آفتی بابوٹے شاہ انشاءاللہ اختتام مجلس پہ خطاب فرمائیں گے۔ التماس ہے جتنے مومنین امام بارگاہ سے باہر جانا چاہتے تھے وہ امام بارگاہ سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ سے التماس ہے بنام مولا، آپ سے بھی التماس ہے، آپ سے بھی التماس ہے بنام مولا، دو قدم سارے ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ مجلس اعضاء کی زینت میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اب آپ کے سامنے مسافرہ شام کو پرسہ دینے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے خطیب امام زمانہ علیہ السلام، خطیب آل محمد، وکیل آل محمد، سرمایہ ملت جعفریہ، علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب۔ آپ سودرہ بوازیں بلند صلوات۔ التماس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام وحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ امان المومنین، مومنوں کو امان دینے والی ذات۔ کہیں امان نہیں ملے گی سوائے قائم آل محمد کے پاس۔
امان المومنین، معز المومنین، صلاۃ المومنین، بیت اللہ فی العالمین، منعم و منان، موزن و آذان، مولا صاحب الزمان، صاحب الدار، صاحب اللوح، صاحب القلم، صاحب الرجعت، صاحب النحیہ، صاحب التوقیع۔ یہ تمہارے سلطان کے میں اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ صاحب التوقیع سرکار کا اسم پاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صاحب التوقیع، صاحب الشرف، صاحب بیت الحمد، صاحب تابوت سکینہ، صاحب خاتم سلیمان، صاحب عزب، صاحب شرف، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب سمسام، فلاق الحام، شریک القرآن، مذخر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ۔ بھائیو، ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت حضرات، اور زندگی آپ کی گزر گئی پڑھاتے اور سنتے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بس لفظ ہیں، روح نہیں، اور یہی آخری زمانے کی علامت ہے کہ دین کا اسلام رہ جائے گا، نام کا قرآن، رسم رواج۔ تو وہ بالکل یہی دور ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں پہلی بات کروں آپ سے، بڑی دولت ہے کلام مقدس، اور اس پہ ذمہ داران مذہب نے اس طرح کی بحثیں کی ہیں، سنی شیعہ وہابی، جو بکا ہوا مال نہیں، وہ سوچ رہا ہے بیچارہ کہ میں کیا کروں۔ ان کے سارے فتوے اکٹھے کریں تو مطلب یہ ہے کہ کسی کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب کے فتوے اکٹھے کرو یہ مناظرے کے، تو یہی مطلب ہے، وہ کہتا ہے تیرا ایمان نہیں، وہ کہتا ہے تیرا نہیں، وہ کہتا ہے تیرا نہیں۔ کوئی ان ظالموں سے پوچھے کہ کوئی کہہ رہا ہے میرا ایمان ہے، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کہو تمہارا نہیں؟ نہیں میری بات کی سمجھ ہے؟ عجیب باتیں ہیں۔ میں ایک شیعہ کے لیے دلیل دینے لگا ہوں اور ایک اہل سنت بھائیوں کے لیے، جو کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں کوئی قرآن نہیں تھا، یہ بعد میں ہی سارا کیا گیا۔ تو اگر کوئی قرآن نہیں تھا تو حضور نے کیوں کہا کہ میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت؟ کیوں جناب؟ اگر کوئی قرآن تھا ہی نہیں تو چھوڑ کے کیا گئے؟
اس کا مطلب ہے حضور کے سامنے ہی قرآن تھا. توجہ ہے جناب؟ اب یہ تو میں شیعہ حضرات کے لیے، ویسے یہ سب کے لیے دلیل ہے، لیکن یوں کہ یہ دعوے دار ہیں بڑے، اس لیے ان کو پیش کی ہے. اور میرے اہل سنت بھائیوں، اگر قرآن بعد میں ہی جمع کرنا تھا، کسی نے قرآن تھا ہی نہیں، تو جب حضور نے کہا لاؤ میں تمہیں لکھ دوں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اگر کوئی کتاب تھی نہیں تو کافی کیا ہے؟ بھائی سن رہے ہو؟ بزرگوں صحیح کہہ رہا ہوں. اب یہ بے سمجھی ہے جو بڑا الجھا دیا گیا، اور یقین جانو سوائے پریشانی کے ان کی گفتگو سے اور کچھ نہیں نکلتا. یا واہ واہ بچ جاتی ہے اور پلے کچھ نہیں. اب بزرگوں حضور جانے لگے تو حج سے فارغ ہوئے تو ذات واجب نے کہا یا ایھا الرسول بلغ. میرا محبوب حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی ابھی تیرے ذمے ایک کام ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ بولو تو صحیح. اور وہ کام ایسا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر وہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ کوئی اتنا اہم کام ہے کہ جو کچھ کیا وہ کچھ بھی نہیں رہتا. میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ حضور نے جب پیغام دیا تو سننے والے کون تھے؟ بھنگ پین والے سن؟ چرسی سن؟ بولو. یہ پڑھے لکھے ذمہ دار مہذب لوگ مجھے بتاؤ جی، وہ ان پڑھ تھے؟ نہ. حاجی ماشاءاللہ اس وقت کا پہلا واجب حج، سب سے بڑوں کا سب سے بڑا مجمع. توجہ ہے جناب؟ اس سے بڑا مجمع بعد میں نہیں. بعد میں 20 لاکھ بھی ہو جائیں وہ صحابہ تو نہیں. اگر 20 لاکھ صحابی بھی اکٹھے ہو جائیں تو ان میں رسول تو نہیں. اور کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ جبریل بھی نہیں. غدیر میں حضور بھی ہیں، جبریل بھی ہے، سلمان بھی ہے، اور باقی صحابہ کرام بھی ہیں. اور معلومات کے لیے کہنے لگا ہوں ام المومنین بھی ہے. اس سفر میں، اس مجمع میں امہات المومنین بھی ہیں. اور اسے بھی یاد رکھنا اس مجمع میں ملکہ عالمین بھی ہے اس غدیر کے سفر میں. اور پھر پاک حسنین بھی ہیں. اور امیر المومنین کا تو آپ سب کو پتہ ہے. پھر بڑا متبرک مجمع ہے نا. اس سے بہتر کوئی ہے جی؟ کیسے سننے والے ہیں اعلیٰ لوگ. مولانا صاحبان آ کے کہتے ہیں جی وہ کوئی کام دی گل کریا کرو، کوئی تبلیغ کریا کرو، کی علی علی کرن لگے ہو. کوئی ان بیوقوفوں کو بٹھا کے پوچھے اللہ نے تم تو یہ پنکھوں میں نہیں کرنے دیتے. اللہ نے محبوب کو غدیر جیسی گرمی میں کہا رک اور علی علی کر. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور سننے والے کون تھے؟ ملوانوں، چنا ہوا بہترین مجمع، مرد بھی مستورات بھی. اور پھر کہا اگر یہ نہ تبلیغ کی، یعنی یہ نہ پڑھا تو جو کچھ پڑھا کسی کام کا نہیں.
اس پہ ذمہ داروں کو دلائل دینے چاہیے، روب نہیں پانا چاہیے، یہ نسل کو سمجھانا چاہیے کہ واقعہ ہی اگر غدیر میں اعلان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس پہ دلائل دینے چاہیے۔ اب میں ذرا آگے جانے لگا ہوں۔ حضور نے منبر پہ کس کو اٹھایا؟ بولو، مولا۔ اچھا جی، قرآن چھوڑ کے گئے لیکن دکھایا نہیں غدیر میں۔ کیا سن رہے ہو جی؟ دکھایا کس کو؟ مولا۔ یہاں سے ہی عقائد شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ اب لائن آپ نے سمجھنی ہے۔ حضور کو چاہیے تھا نا کہ کچھ کتاب دکھاتے اور ساتھ ہی کچھ اپنی حدیث بھی جمع کی ہوئی، ایک ہاتھ میں وہ کتاب ہوتی، ایک ہاتھ میں حیدر ہوتا، اور کہتے لوگوں یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن چھوڑی دو ہی، دکھایا ایک، اور صرف مولا علی۔ یہاں سے ہی دین کی بنیاد ہے۔ او قرآن و سنت والو، حیدر کو دکھا کے سمجھایا یہ ہے کہ قرآن بھی اسے ملے گا جسے علی مل گیا، سنت بھی اسے ملے گی جسے علی مل گیا۔ جس کے پاس حیدر نہیں، نہ قرآن اس کے پاس ہے، نہ سنت اس کے پاس ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر سرمایہ کیا نکلا؟ مولا، جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بھائی تھک تو نہیں گئے؟ اب اس کا ترجمہ کرو۔ اگر کہو دین تو مولا علی، قرآن تو مولا علی، سنت۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ یہ ہے؟ اور ساری بات کو اکٹھا کرو، لمبا چوڑا یاد نہ رہے تو کہا بس مولا مان لو، کام چل جائے گا۔ کیا مان لو؟ مولا مان لو۔ اچھا جی، ایک ہی مولا ہے، ایک ہی ولی ہے، غدیر میں ایک کا ہی اعلان ہے۔ یہ ہے آپ سے زیادتی جو ہو گئی۔ غدیر میں ایک کا اعلان نہیں، 12 کا اعلان ہے۔ کتنے کا؟ جڑے نام نہیں جے پہ لیندے مننا کیڑ لے جے۔ غدیر میں کتنے کا اعلان ہے؟ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، غدیر کسی مسئلے کے لیے نہیں ممبر بنا، بس صرف مولا کے فضائل کے لیے بنایا، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر بیدار ہو تو سمجھو مجلس ہو رہی ہے، فضائل حضور پڑھنے والے ہیں، صحابہ کرام، ازواج، اہل بیت سارے سننے والے ہیں۔ اگر بیدار ہو تو نماز کا وقت بھی گزر گیا، اول وقت گزر گیا، لیٹ خطبہ فضائل جاری رہے، اور رسول نے جاری کر کے بتایا کہ جب ان کے فضائل جاری ہوں تو نماز لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ میں وہی گلا کرنے والا بندہ نہیں، میں جڑیاں گلاں پیا کرنا وہ جنوں مرضی پوچھ لیا جے کوئی جاندا ہے تو پھر وہ انکار نہیں کرتے۔ ضد دا تے کوئی علاج نہیں نا۔ ایتھوں تک ہن میرے نال تسی اپڑ آئے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب دین کون ہے؟ مولا علی۔ کوئی کہے کہ حیدر کو چھوڑ کے قرآن مل جائے تو لعنت ہے، کوئی کہے مولا علی کو چھوڑ کے سنت مل جائے تو لعنت ہے۔ کچھ نہیں ملے گا
جس کو حیدر نہ ملا۔ اب 40 ہجری تک امیر المومنین سامنے ہیں، اب وہ جانے لگے تو غدیر میں 1 کا اعلان نہیں کیا، 12 کا اعلان کیا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے کا؟ اور سارے نے اپنے اپنے کاروبار کڈن واسطے اصلی دین دی صورت ہی بدل دیتی۔ کیڑا بندہ میری گل نو سنے دا، اس کتاب وچ لکھیا ہے، اس کتاب وچ پڑھیا ہے، میں پڑھیا ہے، عربی ہے وے، فارسی ہے وے، وہ بندے اس چکر وچ ہی نہ پھنس گئے۔ بیدار ہو، میں گل کرن لگا۔ 60 ہجری میں اتنی گمراہ ہو گئی دنیا دین کے چکر میں کہ خواجہ کو ہندوستان میں آ کے اعلان کرنا پڑا، اور وقت ضائع نہ کرو، دین است حسین۔ دین کیا ہے؟ نہ دے للو زبان تو کو پتہ دے لگ جائے دین آندے کنوں نے۔ دین کون ہے؟ دین کو تے اے جیڑا کتاباں بیچ دے پھر دینے دینی کتاباں، یہ دین ہے؟ دین است، جن کا یہی دین ہے بلند نعرہ حیدری۔ میں اولی اولی تو انو پیا ٹورنا، اور مشکل ترین کام میں جتھے لگے نے نا تے اے نا جوان نسل نو چاہیے ہے، اے ٹھیک ہے تو انو پیسے بھی چوکھے لب دے نے تے تو اڈیاں سوراں شوراں بھی ٹھیک نے، کام کاج بھی ٹھیک نے، انج رحم کرو اپنے آپ تے بھی اس قوم تے بھی۔ تسی پہلا کچھ خود پڑھو تے کسے جانن والے کولوں کچھ سمجھن دی کوشش کرو، تاکہ دین دے چکر وچ توہین دین نہ ہو۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ ہن میں دین دساں تانوں، جناب ہانی نالوں کیڑا تواڈے چ وڈا بندہ ہے؟ کوئی ہے وے؟ دنیا داری چ بھی وہ جڑا وڈا کوئی نہیں۔ جلے باہر نکلدا سی 25,000 استقبال واسطے وہ خاندان دا بندہ وہ نال ہوندا سی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کسے کول بھی ککھ نہیں وہ سامنے۔ یہ پاک رسول دا بھی صحابی ہے، مولا علی دا بھی ہے، مولا حسن دا بھی ہے، تو انہوں پہلے ہی پتا ہوئے دا۔ کوئی سندے پہ ہو میری گلوں؟ انہاں سرداراں نال انہیں زندگی کڈی، جنگاں چ رہا ہے، وفادار رہا ہے میرے نالو۔ جیلے جناب مسلم پاک گئے نا کوفے، یہ کار ہی بیٹھا رہا، یہ دا پتر جناب مسلم نال جاتا رہا۔ کوئی سنی جے میری گل کہ گھر ٹر گئے ہو تے کی انہوں نماز نہیں سی آمدی؟ تے حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں شریعت نہیں سی آمدی؟ اور جڑے ملوانے پڑھ پڑھ کے سانو دس دینے جناب ہانی نو نہیں سی آمدا؟ بولو، سب کچھ آمدا سی، گھر بیٹھا رہا، یہ نہیں باہر گیا۔ جیلے جناب شریک آئے نا بسرے تو تے دے گھر آئے، تو انہوں پتہ ہوئے دا اس گل دا؟ پتہ جے؟ جے پتہ جے تے میں نہ دساں تو ٹائم نہ ضائع کرا۔ کوئی سن دے پہ ہو؟ اے جناب شریک بسرے تو قبلہ آئے، وہ اے تھے ایک ایک بندے دا تعارف واسطے ایک ایک مجلس چاہی دیئے، پتہ ہی جو کچھ نہیں، انہاں دے بس وہ بے جرتی جائی تے وہ بال تے بس تے کام پہ مکاندے نے۔ یہ دین ہے کوفے دے وچ۔ کوئی سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں؟ یہ جناب شریک آئے آنی دے گھر، آکھیا سنا بھائی کی حال ہے کوفے دا؟ انہیں آکھیا جناب مسلم دے نال کچھ بندے ہیں نے تے میرا پتر بھی جاندہ ہے، جناب مختار بھی جاندے۔ یہ جناب مسلم دے نال 9 بندے نامور 9 ذوالحج قتل ہوئے نے پہلا، جناب مسلم بعد ہوئے نے۔ تے پھر اس کتے نے اعلان کر دیتا ہوں جننے جیل چنے نا سارے انہوں مار دیو۔
کوئی تھوڑے قتل نہیں ہوئے، گھر ٹر گئے ہو یا کوئی میری گل سنتے پے ہو؟ اے جناب شریک جلے آنی نال گل کو نے آکھیا میں تے گھر ہی ہاں، تے جناب شریک آکھیا مینوں تیرے ایمان تے افسوس ہے، تو گھر بیٹھے ہیں؟ انہیں آکھیا جیا، انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا جناب مسلم آئے نے؟ انہیں آکھیا بالکل علم ہے، تے میرا منڈا نال ہے۔ انہیں آکھو یہ کی پیا گل کرنا ہے؟ جیڑا نماز پڑھے وہ دی ہوندی ہے، منڈا پڑھ لے تے پیو دی ہو جاندی ہے؟ آکھے لگا نہیں، تو انہیں آکھا تینوں پتہ ہی نہیں صلاۃ حقیقی ہے کی ہے، تینوں یہی نہیں پتا، اے تو کی پیا کرنا ہے؟ اے جناب مسلم نہیں ہوا ہے، اے سمجھ رسول خدا ہے، اے سمجھ مولا علی آئے، اے سمجھ ملکہ عالمین تشریف لے آئے، اے سمجھ مولا حسن آیا ہے، اے سمجھ مولا حسین آیا ہے، 5 تن دی مکمل تصویر و اختیار لے کے جناب مسلم آئے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں آ رہی؟ 1 منٹ جاگو خدا واسطے، اور اس سبجیکٹ نو کوئی چھیڑ دا ہی نہیں، اس واسطے نعرے جو نہیں بجنے، تے مینوں شرم آؤندی ہے، میں تے آکھنا ہے بچپن اچ ماں دی چولی اچ ہر بندے نو پتہ ہونا چاہیے۔ اے جناب شریک نے آنی نو آکھیا جے جناب مسلم دی تو نصرت نہ کریں تے مولا علی دا بھی تیرے نال تو جڑا رہے ہیں کسے کم دا نہیں ہوں، تے جڑا مولا رسول خدا نہ رہے ہیں، مولا حسن نہ لیں، اور سارا کچھ برباد ہو جائی دا جے وقت دے ولی دی نصرت نہ کی۔ کوئی سن دے پے ہو، کوئی جاگ دے پے ہو؟ یہ تو انہوں میرا لفظ اگر یاد رہے تو کچھ دین دی تھوڑی جائی سمجھ آوے۔ یہ آنی بھی ارشد پل گیا سی، امامہ دے نال رہن والا، کول رہن والا، قرآن دا عالم، تے انہوں ایک گل جناب شریک نے آ کے سمجھائی، وہ پھر اٹھ کے نکلیا تے انہیں جا کے بندیاں نو آکھیا کہ سرکار دی بیعت کرو، تے پھر مختار دے کروں لے کے تے اپنے گھر آیا، نعرہ حیدری۔ اے انہوں بھی پہلا سمجھ یہ گل دی، ایک کسے نے سمجھایا نا کہ دین نصرت امام وقتی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ اور 1 منٹ خدا واسطے انہوں سمجھو، دین ایتھے ایک دھوکھا دیندے نے اے عالم اے مسکیناں نوں، وہ آندے نے ویکھو جی جناب مسلم جی جدوں نائب نے تے پھر وہ کوئی معصوم نے تے پھر سارے ہی نائب نے جننے بھی ہیں نے۔ اے گل یاد رکھنی، جناب مسلم آپ نیابت دا دعویٰ نہیں کیتا، مولا حسین نے نیابت دا اعلان کر کے بھیجے، نعرہ حیدری۔ یہ میری گل دی سمجھ آ گئی؟ تسی بھی امام جی دی نیابت دل کر دے وے اسی انہوں من لاں دے، تے جنہ دا امام نہیں کردا انہاں دی مثال جناب مسلم نہ لاں دے ہو، نعرہ حیدری۔ میری گزارش دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ان میں تھوڑا جی نہ عہدے تو اگے مولا جان دا میرے واسے چوے، میں تینا شیعہ نا گھر وچ لکھن اے جملے، اے جڑے اے گھنٹا سن دیو مینوں نہیں انہاں دی سمجھ آؤندی اے کی پہ آکھدے نے، اے لکھو۔ ایک پڑھاں جی جے تیار ہوتے، جناب مشکور دا ایک جملہ پڑھاں، اے تو انہوں آنی دا سمجھ آ گیا، کہ مولا جان دا جلے آنی نو گرفتار کر کے دربار لے کے آئے نے نا، تو جناب آنی ٹاواں مار کے رون لگ پہ، تو انہاں آکھیا توں تے بڑا سردار ہیں تے رو کیوں پیا ہیں؟ انہیں آکھیا ملونا تو سمجھنا میں موت تو پیا رونا، میریاں چیکاں نکل گئیاں نے، ساڈا سردار او دا بھیجے یا سردار جناب مسلم ساڈا مہمان ماریا گیا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ مینوں اے دکھ پیا رواندا ہے، اور لینا او دے قتل تو بعد تے میرا زندہ رہن تے دل ہی نہیں کردا۔
کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ اے بھی دین ہے جے یہ گل کا پتہ لگ گیا ہے؟ آکھو تے ایک اور کراں جے تہاڈا دل چاہتا ہوئے تو۔ جناب مشکور شہزادے پاک زندان ایک سن، میرے نال ہو، انہیں کھول کے باہر کٹ دیتے، جیلے انہیں آزاد کر دیتے، یہ رات نو ہی ملعون گشتے نکلیا، انہیں دروازہ کھلا ویکھیا، انہوں پتہ لگ گیا جناب مشکور نو ملن والا کوفے دا ایک بندہ جناب مشکور دے گھر ٹر گیا، جے سنو منو آرام لبے، ایک گھر ٹر گیا، جا کے مشکور دا بوہا کھڑکایا، انہیں آکھیا بھائی تیاری کر لے، ابن زیاد نو پتہ لگ گیا ہی کہ توں شہزادیاں نو کوئی سن دے پے ہو، میں صدقے جاواں مشکور تیرے تو، آکھے لگا توں آرام نال جا کر، تیرا پتہ نہ لگ جاوے، میں تیاری کر کے ہی انہاں نو آزاد کیتے۔ اور کیڑا بندہ ہو جڑا شیعت نو کوئی سمجھن دی کوشش کرے ہو خدا واسطے ایسا نیرے دور دے بیچے، انہیں آکھا میں تیاری کر کے بھائی آزاد کیتے ہے۔ تیاری فجر دی نماز مکی نہیں، اس ملعون نے سپاہی کر لے، مشکور باہر آیا، کوئی سن دے پے ہو، دربار آ گیا، اس لئی نہ آکھیا شہزادے تو رہا کیتے نے، سینہ تان کے اکھ وچ اکھ پا کے اندر میں ہی کیتے نے، تسی سن دے ہی نہیں پہ میں کی پیا پڑھنا، میں ہی کیتے نے، جیلے میرا چانا آکھیا نا میں ہی کیتے نے، ملعون آندہ تینوں ڈر نہیں لگا رہا کر دے، انہیں آکھا ڈر ہی لگا ہے تے پھر رہا کیتے نے، یہ لائن آندہ ہے کدے کولوں تینوں ڈر لگا ہے تے کھولے ہی بوا، انہیں آکھا جنہ کولوں ڈرنا چاہیے، جنہ کولوں، انہیں آکھا کنہ کولوں ڈر نہیں، انہیں آکھا سی انہاں کول ہی ڈرنے ہاں جیڑے ایتھے بھی ساڈے مالک نے اوتھے بھی ساڈے مالک نے، کوئی سن دے پے ہو، کوئی میری غلطی سمجھ آ رہی ہے میں کی پہ آکھنا؟ اے ملعون آکھدا ہے تے تینوں میرا کوئی ڈر نہیں لگا، انہیں آکھا نہیں تیرا کی ڈر لگنا ہے، کوئی سن دے بھی ہے وہ پہ میں کی پہ پڑھنا، اسی انج دے ہیں ماں، اس پاسے شعور بھی ہے وے ساڈا، دمانا کنے جنہاں نو آپ ہی ہوش کوئی نہیں، کوئی میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ جیلے نے آکھیا نا تیرے کولوں کی ڈرنا ہے، تو انہیں آکھا تینوں نہیں پتا میں قتل کرنا، میں کنے قتل کیتے نے، میرے نال ہے وہ یا ٹر گئے ہو، کنے میں قتل کیتے نے تینوں نہیں پتا لگا، میں قتل کیتے نے، میں گھر برباد کر دینا، اولاد مار دینا، پردے لٹ لینا، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی ککھ نہیں چھڑ دے جیڑا ساڈے تو نہ ڈرے، میرے نال ہو جیڑا آل رسول دا یا کرے اسی تو دا رہن ہی ککھ نہیں دیں دے۔ مشکور آکھیا او ملعون جیڑے پتر جیڑیاں تیاں جیڑے حرم جیڑے گھر جیڑے مال جیڑی جان وقت دے امام دے کم نہ آوے وہ ہے ہی کیڑے کم دیئے، کیوں جی اسی انج دے ہیں ماں بولو تو صحیح، تو پھر رون کا دے تو لگے ہیں، یہ گل میری غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اور پہلا انج دے ہو کے پھر جڑا روندا ہے نا وہ دا رونا ہو رہے، کیڑا رونا چاہیے ہے؟ بہادراں والا بزدلاں والا نہیں، تانوں کیڑا رونا چاہیے ہے؟ بہادراں والا، اور اسی بزدلی تو نہیں روندے اسی اس واسطے ہم ملعونوں اسی اس ویلے اپنے امام دے نال نہیں سن، نہیں میری گل دی سمجھ آ رہی؟ کیوں جی اے ہی رونا ہے نا، یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش میں تیرے نال ہوندا، اسی رونے ہاں کہ اسی نال نہیں ساں، اسی واسطے رونے ہاں، چنگ بولو تو صحیح
ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਯਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائی میں کچھ بزرگوں کچھ عرض کر سکیا تھوڑی خدمت میں کی پیانا؟ جی اسی ہوندے تے عرشہ مولا تو قربان کر دے، اسی اتھے نہیں ساں، سانو اس گل دا رون ہے تے ارمان ہے، تو ساں کلہ سمجھ کے ماریا ہے۔ کہ میرے نال ہو جی گل ٹھیک ہے؟ ہن میں تانوں پوچھنا، اسی اس ویلے تے نال نہیں ساں تے رونے ہاں، تے جنوں رونے ہاں قتل تے او دا بدلہ بھی ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا؟ کدوں؟ تے توانوں کربلا لے سارے ہی آکھن آندے تے آ وہ کربلا بن گئی ہے، کربلا بن گئی ہے، تے کربلا بن گئی ہے، تے جنہیں کربلائی مولا دے ساتھی سان او تے پہ آندے سان ساڑی جان پہلا تیرے تو قربان، ساڑا مال قربان، ساڑی عزت قربان، تے جے ساڑیاں مجلساں کربلا بانی گئیاں نے تے پھر سانو آکھنا چاہیے نا وقت دے امام نو ساڑی تیرے تو جان بھی قربان، ساڑا مال بھی قربان، ساڑی عزت بھی قربان، تو کلا نہ اپنے آپ نو سمجھ، تو پیو دے قتل دے بدلے دا اعلان کر، نوکر اگے مرن واسطے تیار نے۔ آکھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ جنہ دا اے دین ہے دوے ہاتھ بلند کر کے ایس نیتنا لاکھو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائی میں کوئی توڑے تک کو گل پہنچا سکیا؟ اے کربلاچ دین دسیا جے مشکور نے، اے دین دسیا جے آنی نے، اے دین دسیا جے جناب مسلم نے، اے دین دسیا جناب حبیب نے، اے دین دسیا جناب حر نے۔ اے دین ساجے جڑا مر گیا سی، جڑا کربلاچ زندہ ہو گیا ہے، کہ امام زمانہ دی نصرت کنج کرنی ہے، امام زمانہ دا ساتھ کنج دینا ہے، امام زمانہ نو مننا کنجے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں؟ وہ کنہ دسیا ہے؟ کربلائیاں۔ ہون گل میری ختم ہو گئی۔ آج کون ہے مولا؟ 12ویں سرکار، ٹھیک ہے جی۔ آج وقت دا امام کون ہے؟ جنہ 12 دا غدیر اعلان ہویا سی نا، اونا دا آخری جے قائم زمانہ، جیڑا آخری وہ کون ہے؟ نا دے لے لو یار، آئی تے میری ڈیوٹی جے کہ غافر ریت دی زبان تو تے سردار دا نا جاری ہوئے۔ وہ کون ہے؟ امام زمانہ، ماشاءاللہ۔ پھر آج دین کی ہے مولوی ذاکر کتاباں جے پھلے نہیں دیتے، کتاباں نہیں، آج دین ہی امام زمانہ ہے۔ جدہ امام نہ رابطہ نہیں ہو دے کل دین ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہ دا ہے وے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ پھر سانو پہلا کام کی کرنا چاہیے ہے؟ 6ویں امام پاک نے تعلیم دیتی ہے۔ فقہ جعفری آلے ہو، وہ آندے نے تسی 12ویں امام نال عہد کرو۔ کی کرو؟ دعائے عہد، 12ویں دی بیعت کرو۔ کیتی ہے جی؟ ہر مجلس کرنی چاہیے سی کہ نہیں؟ اے شعور دینا چاہیے کہ نہیں؟ دعائے کمیل تے بڑی پڑھ دے ہو تے دعائے عہد بھی پڑھیا کرو، آکھیا کرو 12واں سی تیرے تو مرن واسطے تیار ہاں۔ جنہیں جنہیں تیار ہو بلند نعرہ حیدری۔ بس سن میں آج دی مجلس این ہی توڑی خدمت چرس کر سکتا ساں جنہ میں کیتا ہے کہ جدوں 6ویں امام نے آکھیا 12ویں نو منو تے او دی بیعت کرو، تے ساڑھے تے وقت دا امام سی، سانو تے ساہ نالوں نو یاد کرنا چاہیے۔
क्यों जी है ज़रूरत कि नहीं है वे ना माशाअल्लाह। बस इन्नी मेरी गल है, वो जो वक्त कढ़ के अपने इमाम ज़माना नाल गल्लां करिया करो। की करिया करो? मैं की करा? ये कब्रां नहीं है न, झट बन जाती कबर कबर, ये कब्रां नहीं, कब्रां समझ के जाओ ही ना, ये इन्हां दे घर ने, घर समझ के जाओ। कब्रां समझ के मन्निया तो फिर की मन्निया जी? कोई समझ आ रही है कि नहीं? तो ये सुनते नहीं हैं, सुनते ने। कोई शायद दरम्यान चायल नहीं हो सकती, क्यों? ये उस नुल्ला बन के सुनते ने, आए नुल्ला बन के वेखते ने। कोई समझ आ रही मेरी गल दी कि अकायद बस जुबानी ने तुहाडी सारियां गल्लां कट्ठियां करिए ते कख कंडा नहीं विच। कोई सुन रहे जी मेरी गल? हुण मैं तुहानूं इन्ना ही आखां दा, ये ऐन उल्ला बन के वेखदे जे ते लिसान उल्ला बन के सुनते ने। ते तुसी इन्हां नाल जेड़ी जुबान च गल्लां करो, ते तन्हाई च करो, ते नेरे च करो, ते मैं ना दिल विच ही करो, ते ये तुहाडियां सुन लैंदे ने। ये अमल आइमा तुवें तुहाडे इमाम ने फरमाया कि जेड़ा शिया सानू मिलना चाहे, सानू हुण किसी नूं कोई लोड़ होवे तो गल करिए ना, जेड़ा सानू मिलना चाहे ते अपना मरतबा भी वेखना चाहे कि वो किहड़ियां पानियां च, ते जिहड़ी भी ओदी मुश्किल होवे वो चाहता हल हो जाए, ते 3 दिन वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ के दिया वो बिस्तर ते सौ जावे। ऐसा मेरा अपना में करबलाल मुँह करके सौ के सरदार आंदे ने साडे नाल गल्लां करदा, अपनियां गल्लां करदा सौ जावे। 3 दिनां साडी जियारत भी हो जाएगी, मुश्किल भी हल हो जाएगी, पता भी लग जाएगा तू कित्थे बैठे है। कोई मेरी गल सुनते पे हो या घट उड़ गए हो? ए बड़े अमल चढ़ते ने, ए तस्बीह हूँ सारे मौलवी चढ़े, ए पढ़ो जी मुश्किल हल हो जाए जी, ए पढ़ो जी चंद चढ़ पिया, ए करो जी। वो मैं ना सारे अमल दस दिओ, अमल तो दसन वाला ये वे, ये दसो की करिए 12वें दी नालैन होवे तो साडा सिर हो दिया कदमां च होवे। क्यों जी कोई अमल की लोड़ है वे कि नहीं? जिन्नी जिन्नी जिन्नू जिन्नू लोड़ है दोवे हथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। बस ये मैं कोशिश की है तुहाडी खिदमत च कोई गल भी किसी तरीके नाल पहुँचा दियां। ये कुत्ता इब्ने ज़ियाद मलऊन नाश्ता पिया करदा सी सवेरे, 2 मिनट बस, ते हरामजादा शराब भी पई है ते खजूरां भी पईयां, ते चंडाल चौकड़िए दे कोल है जिहदा नां लैन ते मेरा दिल ही नहीं करता। सवेरे सवेरे एक करीउल मंजर, भैड़ी शक्ल वाला, दूर देहात दे रहन वाला, वो बुवे ते आया है। वो हथ च एक टोकरी है, टोकरी दे थल्लेओं खून दे कतरे पे डिगदे, टोकरी दे उत्ते ने कपड़ा पाया है। इन्हें आके आख्या मैं मलऊन नूं मिलना है ते मुबारक देनी है, तोहफा पेश करना है, ते मैनू इनाम वड्डा लभेगा, दरबार च नौकरी लभ जाएगी, मैं काम एडा वड्डा किया। ये दरबान कुत्ते ने जाके ये शराब तुत मलौना नूं ये जिले आख्या है, ये लाइन आखता चलो उन्हों आमन दिओ। ये गया है, इन्हें टोकरी सामने वो मेज़ दे उत्ते रखी है, ते इस लाइन ने वो छड़ी दे नाल तो कपड़ा लाया है।
تے مارا جل بحرین دے 2 موتی نظر آئے. تن سمجھتے آ گئی ہے میں کی پیا خون چ رنگین نے سنہری وال وچ خون جمے ہے خاک جمی ہے. یہ لین ویکھ کے اندے کی لے آئے. انہیں آکھیا میں علمہ والے دی بہن دی جوڑی لے کے آیا. وہ آندہ وہ ملونا انعام دی خاطر کیڑی ماں دی تو جولی برباد کر دیتی ہے. آندہ شک نہ کر میں غازی دی بہن نہیں اجر رسالت دیتا ہے. کدی انج بھی سن لیا کرو یار, میں علمہ والے دی بہن نہیں اجر رسالت دیتا ہے. جلے اس ملون نے آکھیا نا اوہی نے یہ لئی آخدہ ہے میں زندان چ ویکھیا سی تے اونا دے دندان مبارک موتی انگنا چمک دے پے سن. چہرہ چند نالو زیادہ روشن سی. یہ ان نہ دندان مبارک نظر پہ آؤندے نے تے چہرے تے بھی مینوں بڑے داغ نظر پہ آؤندے نے. یہ پتہ نہیں تو کدے لال مارے نے. تے اندر کوئی ہے جڑا نہ سراں نوں دھو کے لیاویے سیاںی تے صحیح علماء والے دے بنیویں ہے کہ دوجے نے. عزادارو مقاتل نامی سپاہی اٹھیا ہے نجف المو کر کے اندر یا علی ہن میری مدد کرنا میں تیری دھی دی نصرت کر سکا. جلدی نال آندا مینوں دیو میں دھو کے لیاونا. میں پڑھ لیا تسی سن لیا. انہیں جلدی نال چولی سر پا لے سلوات پڑھدا ہویا اپنے گھر ٹر پیا. کدی کدی آندا ہے اللہ جانے ماں دی کیویں نبھدی ہوئے, اللہ جانے تہاڈیاں بہناں دی کیویں نبھدی. سخت دور ہے, خون دے قطرے ٹہندے پے نے چولی دے وچوں. بیوی سمجھی کہ کوئی گوشت لے کے آیا ہے. یہ جلدی نال اندر گیا, تشت سر رکھے, پانی لیا. ایتھے ہی میں ختم کرن لگا. یہ مرد دے ہاتھ سخت ہوندے نے. اور میں صدقے جاواں جیڑے ویلے انہیں پانی پا کے تے ہاتھ لایا نا تے وال ٹوٹنے شروع ہو گئے. میں پڑھ لیا ہے تسی سن لیا ہے. ماتم کر دیو. یہ دی بیوی اندر آئی آ کے آندی ہے جنت کلا پیا لینا ہے. انہیں آکھا تینوں کیوں پتہ ہے انہاں یتیماں دی سر چو مٹی کڑیے تے جنت لب دیئے. انہیں آکھا تو اندر آیا ہے باہر کالے برکے والی مستور آئی ہے. انہیں منو آکھا مقاتل دی زوجہ میری تھی دی جوڑی تیری مہمان. دعا کرو انہاں مظلومہ دا کی وارث جلدی آوے. اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہوئے. سلطان معظم دی شاہی آوے. اے ملک عالمین دی پاک جوڑی انہاں دا پاک ماما ماں نوں بھی لے کے جاوے. کوفے چ ساری پاک بی بی دی اولاد اکٹھی ہوئے. ماں پتراں نوں وسدا ویکھے ہسدا ویکھے. آل محمد دے گھر عید ہوئے. سادات دا گھر آباد ہوئے. اے ظالمانوں ظلم دی سزا ملے. مظلومانوں لٹیاں واپس خوشیاں ملن. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.